یہ دسمبر 1967 کی ایک شام تھی۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان نے پریشانی کے عالم میں سر اٹھایا اور اپنے سیکرٹری سے پوچھا، کیا یہ میٹنگ ملتوی نہیں کی جا سکتی؟ پروگرام کے مطابق اس وقت انہیں یونیورسٹی اساتذہ کے درمیان ہونا چاہیے تھا، لیکن ایوب خان کا ارادہ بدل چکا تھا، کیونکہ چند پروفیسروں کی بجائے انہیں اس وقت گورنر مشرقی پاکستان عبدالمنعم خان کی رفاقت زیادہ مناسب لگ رہی تھی، جو ان کے پہلو میں بیٹھے ان سے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ایوب خان انہیں پریشان دکھائی دیے۔ شہاب کے مطابق انہوں نے صدر ایوب کو ملاقات کی یاد دہانی کروائی تو انہوں نے اس کے التوا کی خواہش ظاہر کر دی۔ اقتدار کے ایوانوں میں پائی جانے والی اس کنفیوژن کا سبب ایک ایسا انکشاف تھا جس نے آگے چل کر پاکستان کی قومی سیاست کا دھارا بدل دینا تھا۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق ایوب خان کو اسی روز اس سازش کی خبر دی گئی۔ پریشان کر دینے والی یہی اطلاع تھی جس کے سبب اس روز ایوب خان کا مزاج بدمزہ تھا۔ ایوب خان کے سیکرٹری کے مطابق ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ صدر مملکت کو اغوا کر کے قتل کر دینے کے ایک منصوبے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان پہلے فوجی راج کے 10 سال میں لکھتے ہیں کہ ایوب خان دسمبر 1967 میں مشرقی پاکستان میں چندراگونا کے مقام پر جانے والے تھے۔ یہاں انہیں ایک پیپر مل کا معائنہ کرنا تھا۔ دورے کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں، لیکن اچانک اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اطلاع یہ تھی کہ ان کے طیارے کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اگلے روز کابینہ کا اجلاس ہوا تو ایوب خان کے مزاج کی برہمی برقرار تھی۔ الطاف گوہر کے مطابق وہ اس اجلاس میں مشرقی پاکستان کے وزیروں کے ساتھ غیر معمولی درستی کے ساتھ پیش آئے۔ اس برہمی کا سبب وہ انکشاف تھا جسے بعد میں اگرتلا سازش کیس کا نام دیا گیا۔ اس سازش میں نامزد لوگوں پر الزام تھا کہ وہ ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری PN اوجھا سے رابطے میں تھے۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے انڈین ریاست تری پورہ میں اگرتلا کے مقام پر جا کر 2 انڈین افسروں سے ملاقات کی تھی۔ تاریخی دعووں کے مطابق انڈیا کی طرف سے ان لوگوں کو مالی امداد کے علاوہ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ جنرل گل حسن نے لکھا ہے کہ منصوبے کے مطابق ان لوگوں کو مشرقی پاکستان میں کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا ہدف بھی دیا گیا تھا، اور اگر یہ لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو فوری طور پر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا۔ انڈیا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اسے تسلیم کر لے گا۔ بنگلہ دیش کے سابق نائب وزیر اعظم مودود احمد اپنی کتاب بنگلہ دیش کنٹمپریری ایونٹس اینڈ ڈاکیومنٹس میں لکھتے ہیں کہ اگرتلا جانے والوں کی ملاقات وہاں انڈین فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل مشرا، میجر مینن اور بعد دیگر افسروں سے ہوئی تھی۔ الطاف گوہر کے مطابق 6 جنوری 1968 کو اس سازش کے الزام میں 28 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں عام شہریوں کے علاوہ پاکستان نیوی کے افسران بھی شامل تھے۔ نیوی کے اہلکاروں میں لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین سمیت چند نان کمیشن افسروں کے نام سامنے آئے۔ پکڑے جانے والے افراد میں سول سروسز کے 3 اعلیٰ افسر روح القدوس، فضل الرحمان اور شمس الرحمان بھی شامل تھے۔ بنگلہ دیش کے سابق نائب وزیر اعظم مودود احمد کی کتاب میں بعض دیگر گرفتار ہونے والوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ ان میں عوامی لیگ چٹاگانگ کے سیکرٹری مالیات بھوشن چودھری عرف مانک چودھری بھی شامل تھے۔ مودود احمد کے مطابق یہی گرفتاریاں تھیں جن سے حکومت کو اس سازش کے ثبوت میسر آئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس مقدمے کے درج ہونے کے 12 دن کے بعد شیخ مجیب الرحمان کا نام مرکزی ملزم کی حیثیت سے مقدمے میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ جن دنوں یہ واقعات رونما ہو رہے تھے شیخ مجیب جیل میں تھے۔ ڈاکٹر صفدر محمود بھی تصدیق کرتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کا نام بعد میں شامل کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس S.A. رحمان کی قیادت میں خصوصی ٹربیونل قائم کر دیا گیا۔ خصوصی ٹربیونل 3 ججوں پر مشتمل تھا، جن میں سے 2 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ چیئرمین چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھے، ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ مقدمے کی کارروائی جاری تھی کہ ڈھاکہ میں ہوٹل آرزو جلا دیا گیا۔ مظاہرین سمجھتے تھے کہ حکومت نے یہاں ایک وعدہ ماف گواہ کو ٹھہرا رکھا ہے۔ چٹاگانگ میں ایک ڈسپینسری جلا دی گئی کیونکہ سعید نامی ایک شخص یہاں کام کرتا تھا جو مقدمے کا گواہ تھا۔
ایس ایم ظفر نے لکھا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے چیف جسٹس کو مشورہ دیا کہ وہ حالات کے بہتر ہونے تک مقدمے کی سماعت ملتوی کر دیں۔ قدرت اللہ شہاب نے مقدمے کی سماعت میں خلل کی ایک وجہ اور بھی بیان کی ہے کہ ایک روز ڈھاکہ کے ایک بے قابو ہجوم نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا، جس میں اگرتلا سازش کیس ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس ایس اے رحمان قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بامشکل تمام ایک وفادار بنگالی خدمتگار کی کوٹری میں روپوش ہو کر اپنی جان بچائی اور چپکے سے پوشیدہ طور پر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لاہور چلے آئے۔ شیخ مجیب الرحمان کو اس مقدمے میں شامل کرنے کی وجہ سے یہ مقدمہ عوامی غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ بعد میں کچھ ناپسندیدہ واقعات بھی رونما ہو گئے، جس کی ابتدا اس کیس میں نامزد ملزم سارجنٹ ظہور الحق کی پولیس کی کسٹڈی میں ہلاکت سے ہوئی۔ سارجنٹ کی موت کے بعد پورے مشرقی پاکستان میں فسادات شروع ہو گئے۔ ڈھاکہ میں 2 وزیروں کے گھر جلا دیے گئے۔ راجشاہی میں طلباء نے ایک احتجاجی جلوس نکالا، جس کے دوران راجشاہی یونیورسٹی کے ایک استاد ڈاکٹر شمس الزہا کو ایک سپاہی نے سنگین سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ یوں سارجنٹ ظہور احمد کے بعد ڈاکٹر شمس کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد قانون کی حکمرانی کا تصور ختم ہو گیا، کرفیو کی خلاف ورزی معمولی بات ہو گئی اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے۔ اگرتلا سازش کیس کی بدقسمتی صرف یہی نہیں تھی کہ مقدمے کی سماعت مکمل نہ ہو سکی، بلکہ یہ بھی تھی کہ حکومت یہ مقدمہ واپس لینے پر بھی مجبور ہو گئی۔ ان میں ایک بڑی وجہ سیاستدانوں کی گول میز کانفرنس تھی۔ ایوب خان نے یہ کانفرنس سیاسی بحران کے شدید ہو جانے پر طلب کی تھی۔ کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی مدعو کیا گیا۔ وہ اگرتلا سازش کیس کی وجہ سے ان دنوں نظر بند تھے۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے بعد حزب اختلاف کے پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ نے ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے مجیب کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی مہم شروع کر دی گئی۔ معاملات جب اس رخ پر پہنچے تو سیاستدانوں نے حکومت پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ جنرل گل حسن لکھتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے رونما ہونے والے ان واقعات سے ایوب خان پر دباؤ بڑھ گیا اور وہ مقدمہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح شیخ مجیب کی گردن کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا گیا۔ اگرتلا سازش کیس میں شیخ مجیب کے ملوث ہونے کے بارے میں جنرل گل حسن کا بیان 2 ٹوک ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور مصنف نے ان پر کوئی 2 ٹوک الزام نہیں لگایا۔ الطاف گوہر نے کھل کر کہا ہے کہ استغاثہ کے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ایس ایم ظفر نے کھل کر تو ایسا نہیں کہا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس مقدمے میں بری ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نے سازش کے درست ہونے پر بھی تو اصرار کیا ہے، البتہ شیخ مجیب کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ مودود احمد نے بھی شیخ مجیب الرحمان کے ملوث نہ ہونے پر زور دیا ہے۔ اس قسم کے بیانات سے مجموعی تاثر یہی بنتا ہے کہ شیخ مجیب کے خلاف مقدمہ زیادہ مضبوط نہ تھا۔ اگر حقائق کی نوعیت ایسی ہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ انہیں اس مقدمے میں ماخوذ کیا گیا؟ اس موضوع پر محققین اور مورخین نے کافی توجہ دی ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود پاکستان کیوں ٹوٹا میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان کی شیخ مجیب سے دشمنی تھی۔ گورنر منعم خان اکثر ایوب خان کو کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو ایک دن کے لیے بھی جیل سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ممتاز محقق سمانتھا کرسٹین سین نے لکھا ہے کہ اگرتلا سازش کیس سے قبل مجیب 6 نکات پیش کر چکے تھے۔ ان کے خیال میں اس مقدمے کا مقصد ان کی تحریک کو کچلنا تھا جو حق کے خود اختیاری کے لیے چلائی جا رہی تھی۔ حکومت کا خیال تھا کہ اس مقدمے سے شیخ مجیب کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ سوشیو پولیٹیکل ہسٹری آف بنگال اینڈ برتھ آف بنگلہ دیش نامی کتاب میں مصنف قمر الدین احمد نے لکھا ہے کہ حکومت کا خیال تھا کہ انڈیا کے ساتھ ساز باز کے انکشاف پر عوام مجیب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہیں سزائے موت دینے کا مطالبہ کریں گے۔ قمر الدین احمد نے اس زمانے کے وزیر قانون ایس ایم ظفر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ حکومت سمجھتی تھی کہ مجیب کے خاندان کو عوام کے غیظ و غضب سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ عوامی رد عمل کی یہ کیفیت حکومت کے اندازوں کے عین مطابق تھی، لیکن رفتہ رفتہ صورتحال بدلنے لگی۔
مودود احمد لکھتے ہیں جس طرح سیاسی مقدمات میں ہوتا ہے صورتحال بدل گئی۔ بدلے ہوئے حالات کا مطلب یہ ہے کہ بنگالی قوم پرستی کی لہر چل پڑی۔ محقق ڈاکٹر ظفر محمود لکھتے ہیں کہ اس مقدمے کے نتیجے میں مجیب ہیرو بن کر ابھرے۔ ان کے 6 نکات کو تقویت ملی اور ملک میں پہلی بار علیحدگی کے امکانات پر کھلم کھلا بحث ہونے لگی۔ قدرت اللہ شہاب یہی بات کچھ زیادہ وضاحت سے لکھتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، اس کے الگ نام، پرچم اور قومی ترانے کی تفصیلات کھل کر سامنے آ گئیں۔ علیحدگی پسند عناصر کو اپنی جائز اور ناجائز شکایات کی تشہیر کا بھی ایک نادر موقع ہاتھ آ گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلا سازش کیس سمیت دیگر مقدمات میں 3 سال جیل میں رہنا پڑا۔ اس عرصے کے دوران ایوب خان کے خلاف طلباء نے تند و تیز تحریک شروع کر دی۔ بائیں بازو کے سیاستدانوں اور طلباء نے آزاد جمہوریہ پوربا دیش کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ سرباد عالیہ چھاترا سنگرام پریشد نامی طلباء تنظیم نے 11 نکاتی چارٹر پیش کیا۔ ان کا مطالبہ تھا مشرقی پاکستان میں اس چارٹر کے تحت سیلف رول کا حق دیا جائے۔ اسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں کچھ نئے نعرے بھی متعارف ہوئے۔ ان نعروں میں جاگ بنگالی جاگ، بہادر بنگالیوں، ہتھیار اٹھاؤ اور بنگلہ دیش بنا دو جیسے نعرے شامل تھے۔ ایک نعرہ تھا آمار دیش تمار دیش بنگلہ دیش۔ اسی طرح پاکستان زندہ باد کے قومی نعرے کی جگہ جوئے بنگلہ کے نعرے نے لے لی۔ مجیب کو اس مقدمے میں ملوث کرنے کی وجہ سے حکومت کا اعتبار ہی نہیں، اس کا اعتماد بھی جاتا رہا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عوام کو نہ حکومت کی نیت پر اعتماد رہا اور نہ اس کی غیر جانبداری پر۔ حکومت کا تاثر کیسے مجروح ہوا، یہ سمجھنے کے لیے برطانوی اخبار دی ٹائمز کا ایک تبصرہ ہی کافی ہے۔ اخبار نے لکھا، شیخ مجیب کو ایک ایسے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مبینہ طور پر اس وقت تیار ہوا جب مجیب جیل میں تھے۔ ناظرین، اگرتلا تنازع کے دنوں میں فضا حکومت کے حق میں نہیں تھی۔ مجیب یا اس سازش کے حق میں اگر اس کے پاس کچھ ثبوت تھے بھی تو کوئی ان پر یقین کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ مقدمہ ختم ہو جانے کے بعد تو صورتحال بالکل ہی بدل گئی۔ آئندہ 4 دہائیوں تک اس تاثر میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن 2011 میں بنگلہ دیش سے آنے والی ایک گواہی نے صورتحال بدل دی۔ بنگلہ دیش پارلیمنٹ کے ایک رکن شوکت حسین نے پارلیمنٹ کے اندر انکشاف کیا کہ اگرتلا سازش کے بارے میں حکومت پاکستان کے الزامات درست تھے۔ انہوں نے ایک ہیرو کی طرح اپنا کارنامہ بیان کرتے ہوئے کہا، یہ الزامات یوں درست ہیں کہ میں خود ان واقعات کا ایک کردار تھا۔ ناظرین، متحدہ پاکستان کی مرکزی حکومت کا مشرقی پاکستان کے رہنماؤں خصوصاً شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگرتلا سازش کا الزام درست تھا یا نہیں، اس کا اندازہ آپ ہماری اس ویڈیو میں بیان کیے گئے حقائق اور تبصروں سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حالات اور غلط فہمیوں کے پیش نظر ملک کا 2 حصوں میں ٹوٹنا پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ممالک کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ہم پاکستانی عوام اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں اور بہنوں سے آج بھی دلی وابستگی رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہم ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے، اور اسی دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔